بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین ویلاگ نمبر ہے 419، ایپیسوڈ نمبر 1، آج پہلی قسط ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری اور پیج ہے 459۔ آج یہ نیا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ خدائے ازل سے ہوا ایسا مبتلا رسول، دلوں کو بھاگے ہی کچھ اس طرح ادائے رسول، کہ جان و دل سے صحابہ ہوئے فدائے رسول، دل و نگاہ کی دنیا پہ ایسے چھائے رسول، کہ کائنات کی ہر شے میں جگمگائے رسول۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کائنات بنائی گئی برائے رسول۔ ملوں جبیں پہ بسا ہوں میں اپنی آنکھوں میں، ملے نصیب سے مجھ کو جو خاک پائے رسول۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایپیسوڈ نمبر 1، ویلاگ نمبر 419، پیج 459، صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری۔ پہلا ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ عمرہ حدیبیہ کا سبب۔ جب جزیرہ نمائے عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی، آپ نے خانہ کعبہ کی چابی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین پہلا ہیڈنگ تھا عمرہ حدیبیہ کا سبب، اب دوسرا ہیڈنگ ہے مسلمانوں میں روانگی کا اعلان۔ آپ نے یعنی حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر احراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ نے دھلے کپڑے پہنے، دھلے صاف ستھرے کپڑے پہنے، مدینہ پر ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیسی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، یعنی مدینہ پر ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیسی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذی قعدہ سن 6 میں 2 شنبہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ 1400 صحابہ کرام ہم رکاب تھے، یعنی 1400 ہم صحابہ کرام
اور کہا جاتا ہے کہ 1500، بہرحال 1400 صحابہ کرام ہم رکاب تھے۔ آپ نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ ناظرین، پہلا ہیڈنگ تھا عمرہ حدیبیہ کا سبب، دوسرا ہیڈنگ مسلمانوں میں روانگی، اور یہ تیسرا ہیڈنگ ہے مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت، یہ تیسرا ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، آپ کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی کو کلاوے پہنائے۔ ناظرین، ہدی کیا چیز ہے؟ یہ وہ جانور ہے جس سے حج و عمرہ کرنے والے مکہ یا منع میں ذبح کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں عرب میں دستور تھا کہ ہدی کا جانور اگر بھیڑ بکری ہے تو علامت کے طور پر گلے میں کلاوا ڈال دیا جاتا تھا، اور اگر اونٹ ہے تو کوہان چیر کر خون پوت دیا جاتا تھا۔ ایسے جانور سے کوئی شخص تعرض نہ کرتا۔ شریعت نے اس دستور کو برقرار رکھا۔ ناظرین، آپ کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی کو کلاوے پہنا دیے، کلاوے کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا، تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ خزاع کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزام کی خبر لائے۔ اسکان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوی قبیلہ کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے، اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں۔ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دوچار ہو چکے ہیں، اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ کی گردن توڑ چکا ہے، تو اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہے، یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تب چلو۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں مکمل رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے جس کا ہیڈنگ ہے بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ نیا چیپٹر تھا صلح حدیبیہ ذی-قعدہ سنہ 6 ہجری۔ عمرہ حدیبیہ کا سبب آپ کے سامنے رکھا، مسلمانوں میں روانگی آپ کے سامنے رکھی، مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت یہ مکمل کیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ہماری کوشش ہوگی یہ سیرت نبی کی یہ کتاب پوری کی پوری، یہ وہ کتاب ہے جس میں حضور اکرم کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کہتے تھے، کیا کہتے تھے، کیا حکم دیتے تھے، اور صحابہ کیسے فالو کرتے تھے، سب کچھ لکھے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا
یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ تعریف کے لائق ہیں، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی۔ یہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں۔ زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، ہر سال بلاتے ہیں مرزا کو مدینے میں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔